سائفر سے یاد آیا کہ جو کہانی تھی سائفر کی شامی صاحب، وہ تو کبھی دم توڑتی تھی اور کبھی دوبارہ حرکت سامنے وجود میں آ جاتی تھی۔ اب یہ امریکی ایک ویب سائٹ انٹرسیپٹ، اس نے اس کا مبینہ جو متن ہے اس سفارتی کیبل کا وہ شائع کیا ہے اور کہا کہ جی ایک فوجی ذریعے نے ان کو یہ متن فراہم کیا ہے اور ساتھ وضاحت کی کہ اس کا تعلق پی ٹی آئی سے بھی نہیں ہے اور عمران خان صاحب سے بھی نہیں ہے۔ مگر وہ جو ان کا نمائندہ ہے وہ تو انٹرویو لے چکا نا خان صاحب کا، ریان گریم ہے اور ایک مرتضی حسن ہے، اور وہ ایک سے زائد بار ان سے مخاطب بھی ہو چکے ہیں، ان کے لیے سٹوریز بھی کر چکے ہیں، جی ان کا انٹرویو لے چکے ہیں۔ تو بہرحال اب انہوں نے خود یہ بھی کہہ دیا کہ وہ اس کی تصدیق نہیں کر سکتے، غیر مصدقہ غیر مصدق ہے۔ ہاں لیکن ایک شرلی تو چھوڑ دی نا، ہاں، جہاں تک امریکی دفتر خارجہ ہے ان سے بار بار اس معاملے پہ سوال پوچھا جاتا ہے، انہوں نے بھی اس مداخلت کے الزام کو مسترد کیا ہے، یہ تاثر دیا کہ جی ایسی گفتگو تو ہوئی لیکن اس کا تعلق کوئی حکومت گرانے یا ووٹ آف نو کانفیڈنس سے نہیں تھا۔ اب یہ جو سٹوری انٹرسیپٹ نے چھاپی ہے، اس میں جس طریقے سے ایک ذریعے کا حوالہ دیا گیا اور پھر ساتھ وضاحت دی گئی، بڑے اہم سوال ہیں کہ جب انگریزی جرنلزم کوئی صحافی کرتا ہے تو وہ ذریعہ کتنا مصدقہ ہے، کب تصدیق ہوتی ہے اور خبر چھاپی جاتی ہے، اور اس خبر میں کیا لوپ ہولز ہیں، کیا سوال اٹھتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے رابطہ کیا ہوا، آج سینئر صحافی ہیں جناب عمر چیمہ صاحب، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بھی، ان سے بات کریں۔ دلچسپ بات یہ ہے نا کیا کہ انہوں نے کہا کہ ایک فوجی ذریعے سے مجھے، جی یعنی پاکستانی فوج کے ایک کسی افسر نے، ان کا دعویٰ ہے، ہاں، ان کو یہ سٹوری افشا کی ہے۔ اب یہ اتنے تکلف کی بھی کیا ضرورت تھی؟ نام لکھ دیتے ہیں۔ نام لکھ دیتے ہیں۔ اچھا سائفر عمران خان صاحب کے پاس تھا، وہ تو کاپی گم نہیں ہوگی تھی، ان کے پاس کاپی گم ہوئی، ہاں، اور یہ پھر یہاں کچھ صحافیوں دعویٰ کیا ان کے پاس بھی وہ کاپی ہے، شاید نوٹس ہوں یا کاپی ہو۔ بہرحال یہ اب جتنا بھی آپ جو رانا ثناء اللہ صاحب کا کل بیان ہے نا سر، وہ تو پنجابی کہتے کا ہے ہیں نا محاورہ، کی سر، یہ سب بولتے کچھ نہ پھرول، اچھا جتنا پھرولیں گے اتنا ہی نہیں، اس سبکی ہوگی نا۔ نہیں، اس معاملے پر جگ ہسائی تو ہماری خاصی ہو چکی ہے۔ آپ کسی بھی سابق سفارتکار سے اس پر بات کریں وہ بس سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ ہاں، مطلب کہ ایک جس طریقے سے ہم نے اسے ہینڈل کیا ہے معمول کی جو بحیثیت ایک سیاسی رہنما کے، بحیثیت ریاست کے، اور سفارتی کارروائی ہے جس میں احتجاج کیا جاتا ہے، اور اس طرح کے بیانات یا اس طرح کی گفتگو سفارتکاروں کے درمیان ہوتی رہتی ہے، یہ معمول کی بات ہے۔ اب اس میں سے ایک سازش برآمد کرنا، پھر تختہ الٹ، پی ٹی آئی کا رد عمل بھی آ گیا۔ پی ٹی آئی یہ کہتی ہے آفیشلی، جنہوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ دی ہے، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اعلیٰ سطحی، یہ تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، اور ساتھ رانا ثناء اللہ کا جو بیان آیا وہ بھی تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور پرائم منسٹر البتہ یہ کہہ رہے ہیں اپنے ایک انٹرویو میں کہ اگر تو اس کے مدرجات درست ہیں تو یہ بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ یہ کلاسیفائڈ تھا، اسے کیسے پبلک کیا گیا۔